اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسمی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسمی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسمی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسمی ہے، میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں، جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ اس پیشکش میں دو شریک حیات کے درمیان کارروائی کی وجہ کے طور پر رازداری پر حملے کے بارے میں بات کروں گا، اور آپ طلاق میں کارروائی کے اس مقصد کے خلاف کس طرح قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے شریک حیات کی رازداری پر حملے کے لیے آپ کے خلاف لائے گئے کارروائی کی وجہ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ شریک حیات رازداری پر حملے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف دعوے کر سکتے ہیں۔ رازداری پر حملہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں ٹیکساس کے قانون کے تحت کارروائی کی 3 مختلف وجوہات شامل ہیں: تنہائی پر دراندازی، نجی حقائق کا عوامی انکشاف، اور نام یا مماثلت کا استعمال۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ رازداری پر حملہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور رازداری کے حق پر غیر ضروری حملہ ایک قانونی چوٹ ہے جس کا علاج دیا جائے گا۔ رازداری کے حق کو اپنی شخصیت کی غیر ضروری تصرف یا استحصال سے آزاد ہونے کا حق، اپنے نجی معاملات کی تشہیر جس کے ساتھ عوام کو کوئی جائز تشویش نہیں ہے، یا کسی کی نجی سرگرمیوں میں غلط دراندازی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عام حساسیت کے حامل شخص کو غصہ یا ذہنی اذیت، شرم یا ذلت کا باعث بنایا جائے۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ تنہائی پر دراندازی کے ذریعے رازداری پر حملے کی کارروائی کی وجہ ثابت کرنے کے لیے مدعی کو مدعی علیہ کو جان بوجھ کر سادہ خلوت پر داخل ہونا چاہیے۔ تنہائی پر دراندازی کے دعوے کے عناصر یہ ہیں: مدعی علیہ نے خلوت، تنہائی یا نجی معاملات میں جان بوجھ کر مداخلت کی۔ دراندازی ایک معقول شخص کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہوگی، اور مدعی علیہ کی دراندازی کے نتیجے میں مدعی کو چوٹ لگی۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ کسی شخص کی تنہائی اور نجی معاملات میں دراندازی کے عناصر کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی تنہائی یا ان کی نجی معاملات یا خدشات میں جان بوجھ کر دراندازی کی جائے جو کسی معقول شخص کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہو۔ رازداری کی اس قسم کی یلغار یا تو کسی شخص کی جائیداد پر جسمانی حملے سے وابستہ ہے، یا وائر ٹیپ، مائکروفون یا جاسوسی کی مدد سے دوسرے کی گفتگو کو سنتی ہے۔ ایک مثال باتھ روم میں کیمرہ رکھنا ہوگا، اپنے شریک حیات کے فون پر کسی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائس لگانا جہاں آپ بات چیت سن سکتے ہیں۔ نجی حقائق کا عوامی انکشاف۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ نجی حقائق کے عوامی انکشاف کی کارروائی ثابت کرنے کے لیے مدعی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مدعی علیہ نے مدعی کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات کی تشہیر کی۔ شرمناک نجی حقائق کے عوامی انکشاف سے رازداری پر حملہ ظاہر کرنے کے لیے تشہیر شدہ معاملات وہ ہونے چاہیے جو کسی معقول شخص کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہوں گے، نہ کہ عوام کے لیے جائز تشویش کے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال اسقاط حمل کروانے والی عورت، نجی تصاویر کا تبادلہ کرنے والی جماعتیں، دوسرے رشتے کا بچہ جو ایک کلاس میں ناکام رہا تھا، کچھ مذہبی تقریبات اور کچھ ایسا ہوگا جو زیادہ نجی ہے، اور یہ آپ کے شریک حیات کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے جو آپ کو کچھ نقصان یا شرمندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ رازداری پر حملے کے نقصانات ایک جان بوجھ کر کی جانے والی ٹاٹ ہے جو قانونی چوٹ ہے، اور ذہنی مصائب کے نقصانات اصل جسمانی چوٹ دکھانے کی ضرورت کے بغیر وصولی ہیں، کیونکہ رازداری کے حق پر جان بوجھ کر حملہ کرنے کے لیے چوٹ بنیادی طور پر ذہنی اور شخصی ہے، مدعی کے جسم کو اصل نقصان نہیں۔ رازداری پر حملے کے لیے مثالی نقصانات بھی قابل وصول ہیں، لہٰذا جب آپ کارروائی کی یہ وجوہات لیتے ہیں اور آپ انہیں خاندانی قانون کے مقدمے میں لاگو کرتے ہیں تو پارٹی اور فیملی لاء کیس کے لیے وائر ٹیپ، آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ، پارٹی کے شریک حیات کے ساتھی یا بچوں کا سروے کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیوانی اور فوجداری دونوں ذمہ داریوں سے روشناس کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو اپنے شریک حیات پر کسی بھی قسم کی نگرانی شروع کرنے سے پہلے اپنے وکیل سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ واقعی اسے شائع کرتے ہیں تو عام طور پر یہی وہ وجہ ہے جہاں ذمہ داری آتی ہے۔ تو اسے ریکارڈ کرنے کے لیے اور پھر اس کا استعمال نہ کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ شاید دور ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن پھر جب آپ اسے ٹرائل میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انتہائی نمائش اور ذمہ داری ہوگی جو ہزاروں ڈالر جرمانے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ تر وکلاء آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایسے کیمرے نہ لگائیں جن کے بارے میں آپ کا شریک حیات نہیں جانتا۔ اگر آپ یہ کام حفاظتی مقاصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا شریک حیات اس کے بارے میں جانتا ہے، اس سے واقف ہے اور اس نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ باتھ روم میں سیکیورٹی سسٹم رکھنا عام طور پر وہ چیز نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچے کے کمروں میں جہاں وہ کپڑے پہن رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ وہ باپ ہیں جو نگرانی کا نظام قائم کر رہے ہیں اور آپ کی ایک 15 سالہ بیٹی ہے اور آپ اس کی ڈریسنگ اور کپڑے اتارنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی CPS کو فون کرنے جا رہی ہے اور کہے گی کہ آپ اپنی بیٹی کو اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو گھر میں داخلے کے راستے کریں۔ شاید عام علاقے عام طور پر کچھ ہے کہ وکلاء کہیں گے ہاں یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن باتھ روم یا بیڈ روم نہ کریں۔ شاید دالان ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک ویڈیو ہے جو سول وائر ٹیپنگ دعووں میں نہیں جانا چاہتا۔ ضروری ہے انتقام فحش جو زیادہ ٹھوس ویڈیوز ہیں، جو زیادہ ٹھوس تجزیہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عمومی مجموعی ویڈیو ہے جو آپ کو رازداری کے دعووں کی یلغار سے کچھ نمائش دیتی ہے جو خاندانی قانون کے معاملے میں لائی جا سکتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔